یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کچھ سوالات جو ہیں وہ ہماری بہنوں کی طرف سے آئے ہیں۔ اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا باپ کی زندگی میں شادی شدہ بیٹی کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی نواسے نواسیوں کو وراثت میں حق نہیں ملے گا؟ ہاں جی، بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر وہ والد جو خود مالک ہے، جس کا ترکہ بھی ترکہ بنا ہی نہیں ہے اور وارث ابھی وارث بنے ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں اگر کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے تو وہ وارث تو بنا ہی نہیں، لہٰذا اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ فوت ہو گیا لیکن اب اس کی اولاد ہے تو وہ وارث بنے بغیر فوت ہو گیا ہے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، تو اب یہ یتیم نواسیاں یا یتیم پوتے پوتیاں، ان کے لیے شریعت نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا۔ اب یہ ایک طرف تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شریعت نے بڑی نعوذ باللہ من ذالک ناانصافی کی ہے کہ وہ ایک تو یتیم ہو گئے ہیں اور دوسرا ان کا وراثت پہ بھی حصہ نہیں رکھا، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان بچوں کے یتیم پوتے پوتیوں اور یا نواسے نواسیوں کے لیے وراثت میں یا جو اصحاب الفروض ہیں جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اس میں اس لسٹ میں ان کے نہ ہونے کا ایک فائدہ بھی، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جو اصحاب الفروض ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، ان کے حق میں اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت نہیں کر سکتا، اور یہ وصیت کے شرائط میں سے ہے کہ وہ وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اب جب وہ وارث کی ورثاء کی فہرست سے خارج ہو گئے تو اب دادا جو ہے یا نانا، وہ اپنے نواسیوں یا پوتے پوتیوں کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت کر کے وہ کس حد تک کر سکتا ہے؟ وہ 1/3 جو ہے، یعنی 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ وہ پورے کا پورا ان بچے بچیوں کو دے سکتا ہے، اگرچہ وراثت میں اس کو اتنا حصہ نہ بھی بنتا ہو، گویا وہ اس وراثت کے حصے سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اگر وہ دینا چاہے۔ تو یہ اس کا ایک شریعت کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم، لیکن بہرحال اصحاب الفروض میں وہ نہیں ہے، ان کا حصہ موجود نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ میری ایک کزن کے شوہر تقریباً 3 سال پہلے کسی ایجنٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر بیرون ملک گئے، 6 ماہ تو رابطہ رہا، پھر کوئی رابطہ نہ رہا کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، کوئی کہتا ہے کشتی الٹ گئی تھی، کوئی کہتا ہے کہ شاید کسی قید میں ہوں، حتمی اطلاع کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی کنفرمیشن ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں میری کزن کی عدت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ لیکن اس کی شرعی حکم کے لیے آپ کو یہ مفقود الخبر شوہر کہتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ احادیث بھی موجود ہیں، اور فقہا نے بھی اپنی اپنی رائے دی ہے، اگرچہ فقہا کی رائے میں اختلاف زمین آسمان کا اختلاف۔ بعض فقہا کی رائے جو ہے وہ یہ کہ 90 سال عورت انتظار کرے، تو 90 سال انتظار کرے تو پھر اس کے بعد انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال تو اس کے بارے میں آپ باقاعدہ شرعی فتویٰ حاصل کریں، اس کو لکھ کے، اور کسی مفتی سے فتویٰ حاصل کریں۔ جس دن مفتی فتویٰ دے گا آپ کو، اس دن سے آپ کی عدت شروع ہو جائے گی، یعنی اس دن سے عدت شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد یعنی مفقود الخبر خاوند کا کتنی دیر انتظار کرنا چاہیے؟ وہ 2 سال ہے، وہ 4 سال ہے، وہ 1 سال ہے، وہ 5 سال ہے، 10 سال ہے، جتنا آپ انتظار کرنا یعنی مفتی لکھے گا کہ اتنے سال انتظار کرنا چاہیے۔ جس دن وہ فتویٰ آپ کو مل جائے گا اس دن سے عدت شروع ہوگی، اور اس سے پہلے آپ خود سے حساب کتاب لگا کے عدت کا حساب نہیں کریں گے، واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں اور پیروں کا پردہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ سبحان اللہ، حدیث سے بتا دیں۔ اگر واجب ہے تو خانہ کعبہ میں ہاتھ اور پاؤں کھلا رکھتے ہیں، خاص طور پر ہاتھوں کے بارے میں حکم ہے کہ دستانے اتار دو، تو واجب حکم کو رخصت کیسے مل گئی؟ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اسلام کا اسلوب ہے کہ فرض واجب کے خلاف حکم نہیں دیا جاتا، بعض اسلام میں ایک چیز واجب فرض کر دی جائے تو کسی صورت میں روکنے کا حکم نہیں آتا، جبکہ ہاتھ اور پیر کے پردے کو ترک کرنے کا حکم حج اور عمرے میں آیا، اس کے واحد اور مستحب، واجب اور مستحب ہونے کے بارے میں حکم کی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے 2 باتیں مکس کر دی، ایک ہے چہرے اور ہتھیلی کے پردے کے بارے میں عمومی حکم، اور ایک یہ ہے حج کے موقع پر حکم۔ ان دونوں باتوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج میں حالت احرام میں چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چہرے کا بھی ایک یعنی اسی طرح سے
حرمت ہے چہرے پر، عورت کے چہرے کا بھی احرام ہے اسی طرح سے جس طرح سے مرد کے سر کا احرام ہے، یعنی مرد کے سر پر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، اسی طرح عورت کے چہرے پر کوئی چیز نہیں لگنی چاہیے۔ لہٰذا اس کی دلیل جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، کہ جو حالت احرام میں عورت ہے وہ نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے، دستانے بھی نہ پہنے اور نقاب بھی نہ پہنے۔ اس لیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ چہرے کو جو ہے وہ کسی طرح سے ڈھانپنا ہی نہیں اور چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں، حالانکہ یہ بالکل اس طرح کا حکم ہے جس طرح کا حکم مرد کے لیے ہے کہ وہ جسم کے مطابق سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، کھلی چادریں پہنے گا۔ کھلی چادریں پہننے کی پابندی حالت احرام میں مرد پر ہے، اور عورت پر بھی اسی طرح سے پابندی ہے کہ وہ کھلی چادر کے ساتھ تو پردہ کر سکتی ہے لیکن سلے ہوئے نقاب کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے وہ سلے ہوئے دستانے جو ہاتھوں کی شکل کے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکتی۔ اب ہاتھوں پر دستانے نہیں پہننے اور نقاب نہیں پہننا یہ ایک ہی حدیث کی دونوں حکم ہے، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کوئی بھی لیتا کہ اگر ہاتھ کو چادر ٹچ ہو جائے یا چادر کے اندر ہاتھ چھپ جائے تو احرام کے اندر دم پڑ جاتا ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں لیتا۔ تو پھر چہرے کو لگ جائے تو پھر دم کیوں پڑ جائے گا؟ تو نقاب اور دستانوں کی اسی طرح سے ممانعت ہے جس طرح سے قمیض شلوار پہننے کی ممانعت ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت ہے مرد۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بعض فقہا کی رائے ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے حج کے دوران، اور حالت احرام میں چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بنیادی مفروضہ جو آپ نے اس سوال کے درمیان میں بنایا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ ہے تو حج کے درمیان حج کے دوران یہ واجب پردہ یہ ختم کیسے ہو گیا؟ اور واجب اور فرض کے خلاف تو کوئی حکم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حالت احرام میں تھیں اور ہم جا رہی تھیں تو جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنا چہرہ کھلا سامنے نہیں آتا تھا تو ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے، اور جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے، نقاب لے لیتے تھے۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہیں کہ جب کوئی مرد سامنے آتا تھا صدلت احدانا جلبابہا من رأسہا علی وجہہا، کہ وہ کھلی جلباب کہتے ہیں اس کھلی چادر کو جو عورت اپنے اوپر لیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے، جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے سر سے اپنے جلباب کو اس بڑی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر لے لیتی تھی، صدلت لٹکا لیتی تھی، یعنی جلبابہ صدلت احدانا ہم میں سے ہر ایک لٹکا لیتی تھی جلبابہ اپنی چادر کو من راسہا علی وجہہا سر سے یوں نیچے لٹکا لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہے پردہ کرتی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی امہات المومنین سے روایات ہیں کہ وہ پردہ کرتی تھیں۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ حج کے دوران پردہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث دلیل بنائی جاتی ہے وہ دلیل اس لیے نہیں بنتی کہ اگر ہم اس کو دلیل بنائیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر ہاتھوں کے اوپر اگر چادر ٹچ ہو جائے تو پھر بھی دم پڑنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہاتھوں کے اوپر چادر ٹچ ہوتا ہے دم پڑتا ہے۔ تو اس حدیث کا بخاری شریف کی اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نقاب سلا ہوا عورت نہیں پہن سکتی اور اسی طرح سے دستانے نہیں پہن سکتی، البتہ کھلی چادر میں وہ اگر اپنا چہرہ چھپاتی ہے جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لٹکا لیتے تھے اور یا پھر اپنے ہاتھ بھی چھپا لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی حج کی۔ رہ گئی یہ بات کہ عمومی طور پر ہاتھوں کا اور چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں اور واجب ہے کہ مستحب ہے اور کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ اختلاف صحابہ کرام کے دوران بھی تھا، درمیان بھی تھا، اور یہ ہر دور کے علماء میں رہا ہے، اور آج کے دور کے علماء میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہے کہ نہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حجاب کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یہ سکارف لینا یہ حجاب ہے، اس کو کہا بھی حجاب ہی جاتا ہے، گاؤن پہن لیا اور یہ کر لیا اور چہرہ اور ہتھیلیاں عورت جو ہے وہ کھلے رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ دور حاضر میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہی پردہ ہے اور اتنا کافی ہے۔
دیکھیں اس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت سارے دلائل موجود ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام سے لے کر اب تک یہ موجود ہے، اور اس میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. لیکن زیادہ قوی بات جو محسوس ہوتی ہے، جو مختلف روایتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثلا واقع افک ہے، تو واقع افک میں جو سورہ نور کے اندر بیان ہوا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جب اپنا ہار ڈھونڈنے گئیں تو واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. تو فرماتی ہیں میں وہاں بیٹھ گئی اور میں نے یہ سوچا کہ جب وہ مجھے ہودج میں نہیں دیکھ پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے، تو اس لیے میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی. انتظار کے دوران لیٹ گئیں اور نیند آ گئی. تو کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سے میری آنکھ کھلی. اور یہ کون پڑھ رہے تھے؟ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو پیچھے سے آ رہے تھے. تو انہوں نے پہچان لیا، اور حضرت صفوان بھی کہتے ہیں میں نے پہچان لیا. پہچان کیوں لیا؟ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے چہرے کھلے تھے، اور حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد چہرے چھپا لیے گئے تھے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنے آپ کو اپنے اوپر چادر اوڑھ لی. یعنی وہ لیٹی ہوئی تھیں، پتہ نہیں تھا، اور اس کے اوپر وہ آئے، انہوں نے پہچان لیا. آپ اٹھی، فوراً آنکھ کھلی اور اپنے اوپر چادر لے لی. تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ کر لیا. حجاب کا حکم آنے کے بعد ساری صحابیات جو ہیں وہ پردہ کرتی تھیں اور وہ چہرہ چھپاتی تھیں. تو دلائل دونوں طرف موجود ہیں. اس طرح کی جو بات ہوتی ہے جس میں اختلاف موجود ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اور اس میں ایک رائے، دیکھیں میری ذاتی رائے بھی چہرے کا پردہ کرنے کے حق میں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یعنی دلائل دونوں طرف کے ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں متقدمین سے لے کر متاخرین تک دونوں آراء موجود ہوں، تو آپ چاہے کسی ایک رائے کے مؤید ہوں، کسی ایک رائے کو رکھنے والے ہوں، لیکن دوسری رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی آپ اپنی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں. کیونکہ وہ دونوں مواقف جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں. اب ظاہر ہے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے اور واجب ہے، لیکن جب دوسری رائے موجود ہے متقدمین میں بھی اور متاخرین میں بھی، تو ہمیں اس رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنے ہم اپنی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں. اور اس لیے دونوں کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ جواز ہے. اور جو لوگ یہ کہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ ان کو بھی اتنا ہی حق دیں جتنا آپ ان کو حق دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے. یا اگر آپ یہ موقف رکھنے والے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے، ان کو بھی اتنا ہی حق دیں. البتہ دلائل اگر آپ اکٹھے کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں، تو میری رائے اور میرا رجحان یہ ہے کہ یہ دلائل زیادہ قوی ہیں کہ چہرہ کا پردہ ہے، اور حج کے دوران بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. دوسری آپ نے کیا کہا دلال مبین کے علاوہ؟ بسم اللہ. الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ جب برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا، اور یا آپس میں انہوں نے بات کی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے طرف ان کی توجہ نہیں ہے، بچوں کی طرف زیادہ توجہ ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمارے والد صاحب ضرور جو ہے وہ کھلی غلطی پر ہے. یہاں ترجمہ کرتے وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کہنا کہ نبی کی طرف نبی گمراہ تھے، اگر اس کا ترجمہ ہم گمراہ کریں، دلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، اور دلالہ گمراہی کو کہتے ہیں. تو اگر اس کا ترجمہ گمراہ کریں تو نبی تو گمراہ نہیں ہوتا، اور نبی کو کوئی شخص اگر گمراہ کہے تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کلمہ کفر ہے. اور اگر یہ 10 بھائی جو ہیں آپس میں جو بات کر رہے تھے، اگر وہ ان معنوں میں اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ کہتے
کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ تو انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وہ کافر ہو جاتے. لیکن یہ اس خاص تناظر میں ہے کہ وہ ایک خاص سچویشن محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہے اور ہماری طرف کم توجہ ہے، تو ہم نحن عصبہ، ہم ایک باقاعدہ ایک گروہ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تو ہماری طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ ان کی کھلی غلطی ہے کہ یہ ان کو نقصان دے گی کہ طاقتور گروپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، نہ کہ کمزور بچوں کو. یعنی یہ اس خاص تناظر میں بات تھی. تو اس معاملے کو، اسی مفہوم کو لے کر ہمارے پروفیسر صاحب کا خیال یہ ہے کہ پھر اس کا ترجمہ بھی متعین کر لیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ سورہ ضحیٰ کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ضالًا پایا اور تجھے ہدایت دے دی. تو یہاں ضالًا کا کیا معنی؟ دیکھیں، ضال یہاں پہ اسم الفاعل ہے، اور اسم الفاعل ضال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا راہ سے ہٹنے والا، راہ سے ہٹا ہوا. یہ جو ہم لفظ گمراہ کہتے ہیں، تو ہم جب یہ اس کا جو ظاہری شکل و صورت ہے لفظ گمراہ کی، وہ بڑی خوفناک ہے. تو اس کو اگر اس کا بھی تجزیہ کریں تو گمراہ وہ ہوتا ہے جس کی راہ گم ہو گئی ہو، جس کی راہ گم ہو گئی ہو وہ گمراہ ہوتا ہے. تو ہدا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے عائلن پایا تو اغنا کر دیا، آپ کو ضالن پایا تو ہدا کر دیا. تو اس کا مطلب ہے ہدا کی متبادل کوئی صورت ہے، متضاد صورت ہے، جس کو اللہ کریم نے ضالن کہا ہے. تو یہ کہنا کہ نبی گمراہ ہے، یہ تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ کہنا کہ ان کو راہ کی واقفیت نہیں تھی، وہ راہ سے ہٹے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راہ موجود تھی اور وہ اس سے ہٹے ہوئے تھے، بلکہ وہ راہ کو ڈھونڈ رہے تھے، راہ پر نہیں تھے لیکن راہ پر آنا چاہ رہے تھے. اور جو گویا اس کا ترجمہ ہم کہیں گے کہ وہ راہ پر نہیں تھے تو ہم نے ان کو راہ دے دی. ضالن ووجدک ضالن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پر نہیں تھے، ان کو راہ دے دی. اور راہ پر جو نہیں تھا اس کو آپ ترجمہ کرتے وقت گمراہ اگر کہیں گے ان معنوں میں راہ سے ہٹا ہوا تو یہ تو کلمہ کفر ہے جو کسی نبی کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، جیسے کہ میں نے وہاں میں کہا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. پہلے آپ نبی نہیں تھے، پھر اللہ نے نبوت عطا فرما دی پہلے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو تو کچھ نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ نے کتاب دے دی، اللہ تعالیٰ ایمان دے دیا. تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایمان دیا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ایمان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لہذا کیفیت تو اس کے متضاد ہی ہے. البتہ ترجمہ کرتے وقت آپ اس کے وہ الفاظ کا انتخاب کریں گے، اردو میں ان الفاظ کا چناؤ کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق شان ہوں. البتہ کیفیت یہی ہے کہ وہ راہ، وہ راستہ جس پر جانا چاہیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نہیں تھے، اللہ نے وہ راہ دکھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنگ دست تھے، اللہ نے ان کو غنی کیا. تو تنگ دستی اور غنا ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اسی طرح ہدا اور ضال ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضالن کا یعنی مفہوم تو واضح ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اس کا معنی صرف یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ کی تلاش میں تھے، راہ پر نہیں تھے، راہ کی تلاش میں تھے. اسی لیے آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے رہے، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جو مظاہر فطرت ہے ان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راہ عطا فرما دی جس کی آپ تلاش میں تھے. یہ اس کا تفصیلی مفہوم ہوگا. اور لفظی طور پر آپ کوئی بھی اچھے سے الفاظ کا چناؤ کر لیں. مثلاً آپ یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہ کی تلاش میں تھے یا راہ پر نہیں تھے، اللہ نے راہ عطا فرما دی. یہ بات درست ہے، کوئی حرج نہیں اس کو اس طرح سے کہنے کا، لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق شان ہو. واللہ اعلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن میں جیسے ہم نے بڑی تیسری آئے
کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے اس کو ایک عربی زبان میں اتارا، نازل کیا تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو گے، تاکہ لوگ سمجھو۔ تو آج کے دور میں جب ہم بہت ساری مشکل مضامین بھی پڑھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری یا اکاؤنٹنگ، جو بھی ہم بہت ساری دنیا کی زبانیں بھی بولتے ہیں، تو کیا اس دور میں قرآن کے لیے عربی نہ سیکھنا، تو یہ کیا قیامت والے دن اس کی کوشش نہیں ہوگی ہم سب سے؟ جو لوگ پڑھے لکھے جو دین میں پڑھے لکھے ان کی تو بات کر رہا ہے، اور لوگ ایسے فرما بھی ہیں سورہ قرآن میں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ تو یہ کیا مخدور میں کیا جگہ ہے، اقتضاب میں کیا جگہ قرآن کو چھوڑ دینا، کہ اس کے اقتضا یا اس کے قابل نہ سمجھنا، اس لیے ہے بالکل درست بات آپ نے فرمائی ہے کہ جب ہم دنیا کی مختلف زبانیں پڑھتے ہیں، اور آج کل تو جن کو ہم جس چیز کو ہم ہائر ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم، وہ تو ہے ہی غیر زبانوں کے اندر، اور وہ ساری مشکل سے مشکل زبانیں، مشکل سے مشکل فارمولے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن جس کو اللہ نے عربی زبان پہ بنایا اس پہ ہمارا بہانہ آ جاتا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو جس طرح سے دوسرے علوم ہم حاصل کرتے ہیں تو عربی سیکھنا تو نہایت آسان ہے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ ہم نے اس کو قرآن عربی قرآن بنایا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تو اس کا مطلب ہے عربی سمجھ کے اعتبار سے قریب تر ہے، اور اس طرح سے اس کو سمجھنے کے لیے جب قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو اگر کوئی شخص اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اتنی عربی نہیں پڑھتا جس سے اس کو قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت پڑ جائے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ تو گناہ گار ہے، اور وہ قیامت والے دن قرآن کا مجرم ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں، اور جس نے قرآن کے 5 میں سے کوئی حق سلب کیا، قرآن پھر قیامت والے دن پکڑ لے گا، اس لیے کہ قرآن نے گواہی تو دینی ہے ہر شخص پر، فرق یہ ہے کہ کسی کے حق میں دینی ہے، کسی کے خلاف دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے، لہٰذا اس نے گواہی تو دینی۔ اب میں اور آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اگر ایسا تعلق ہے کہ یہ کل کلاں ہمارے حق میں گواہی دے تو پھر خوشی کی بات ہے، امید کی بات ہے، اور اگر ایسا تعلق ہے کہ یہ کل کلاں ہمارے خلاف گواہی دے، جس کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں قرآن کو اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو یہ ہمارے حق میں کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کو سمجھایا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بھی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر واضح کرتے رہے کہ کیا نازل ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس قرآن ہی سکھاتے رہے لوگوں کو، اور اس کے سارے مفاہیم بھی بتاتے رہے۔ اس لیے جو ان 5 حقوق کو، سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان رکھنا، دوسرا حق قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا حق اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق اس پر عمل کرنا اور اس کا عملی نفاذ کرنا، اور عمل کرنا اپنے ایریا آف جورسڈکشن کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق۔ اگر آپ کا اختیار ہے کہ آپ حکمران ہیں تو پھر پوری اپنی راجدھانی میں اس کو نافذ کرنا اس عمل کرنے کے اندر شامل ہوگا۔ اور 5واں حق ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اگر یہ 5 حق نہیں دیے جا رہے تو پھر قیامت والے دن قرآن نے پکڑ لینا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ کی میری شفاعت جو ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے گی، میں 3 دفعہ شفاعت کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نشانی مقرر کریں گے، معیار کم سے کم ہوتا جائے گا نشانی کا، میرٹ کا، تو اس کے باوجود 3ری دفعہ میں بہت سارے لوگوں کو نکال لوں گا جہنم میں سے، پھر بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، اب 3ری دفعہ جہنم سے نکالنے کے بعد میری امت میں سے صرف وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں دے گی، اور 3 دفعہ کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ فرمایا انا الا من قد حبسہ القرآن، اس کو قرآن روک لے گا، اور جس کو قرآن نے روک لیا ای وجب علیہ خلود، اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
تو اس لیے آپ کی بات یہ بالکل درست ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور قرآن عربی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کائنات کی ساری زبانوں سے زیادہ قابل فہم زبان ہے ہر طرح کے آدمی کے لیے اور ہر اجمی کے لیے، اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، یہ عربی قرآن سمجھنے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ سے قریب تر زبان ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی آدمی، کسی ماں بولی، کسی مدر ٹنگ کا آدمی ہو، لیکن وہ آ کے جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔